बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जैसे जान दी जहान दिया और दरूद इस्लाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, बहुत सी अच्छी खबरें, बहुत सी बुरी खबरें, और कहते हैं ना, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होता है। तो तमाम चीज़ें मुश्तरका सी हैं, लेकिन मैं आपको उनकी तफसीलात से आगाह करूँगा। पहली बात ये कि कोयटा एक बार फिर लहू लुहान हो गया। गलती किसकी है, इसकी वजाहत भी होनी चाहिए। और यही नहीं, दूसरी तरफ ये है कि जाफर एक्सप्रेस का एक्शन रिप्ले वो भी ख़तरनाक हद तक, उसकी मतलब तफसीलात क्या है, इससे भी आगाह करूँगा। तो डॉक्टर महरंग बलोच की गिरफ़्तारी और अलीमा खान की गिरफ़्तारी की तैयारी, ये भी बताऊँगा आपको। और यही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान पीर सियासत से मुलाकात की है साबिक़ वफाकी वज़ीर क़मरुज़्ज़मान कहरान ने, और सोशल मीडिया जो है उसको मुराद सईद ने करार दिया कि ये हमारा वफादार हथियार है। और मामलात यहाँ तक बिगड़ गए कि मौजूदा सख्त तरीन हालात में मुराद सईद सामने नहीं आ रहा, लेकिन उनका बयान आ गया। तो उनका बयान क्यों आया, किसी को गाइड करने के लिए या किसी को मिस गाइड करने के लिए, इससे भी आपको आगाही दूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश आई है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत में। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में ये उससे पहले मैंने आपको बताया था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है, सरफराज बुगटी ने, कि हम दहशत गर्दों की लाशें उनके वर्सा को देंगे, किसी जत्थे को नहीं देंगे। लेकिन डॉक्टर महरंग बलोच जो कौम परस्त कहलाती हैं और उस वक्त बड़ी पावरफुल है, अख्तर मैंगल जो है उनके पीछे हट गए हैं या वो मसलियत का शिकार हो गए हैं, तो उनकी अब वो ताकत नहीं जितनी ताकत इस वक्त डॉक्टर महरंग बलोच की है। तो महरंग बलोच आ गई मैदान में, और जब लाशों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, कार्रवाई करी, सरकारी कार्रवाई करी, तो वहाँ धावा बोला गया और 5 लाशें वो छीन के चली गई। इसके 2 रुख हैं इस तस्वीर के। एक तो ये है कि उन लोगों को गायब करना चाहते हैं ताकि किसी को पता लगे ये है कौन, और दूसरा ये है कि नहीं जी, ये जो कोई भी है हमारे हैं, हमें तो तुम कौन हो। मतलब फिर दूसरी जानिब ये कहा गया, बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट दी थी, इस वक्त सारे मिल के कार्रवाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरह गैर मुस्तहकम हो जाए। बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट दे दी कि 33 अफराद को दफना दिया गया, लापता करार दे के। तो भाई दहशतगर्द को जब कोई लेने नहीं आएगा, कोई इनको ओन नहीं करेगा, तो फिर दफनाया ही जाएगा। तो कहते हैं उनकी खबरें उखाड़ो, और हुकूमत ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, लाशों की बेहुरमती नहीं करेंगे। हमने तो इंतज़ार किया था, कोई आया ही नहीं हमारे पास। तो हालात यही है कि जाफर एक्सप्रेस के साने का रिएक्शन प्ले है, ये एक्शन रिप्ले जो है वो ये आया कि बलूचिस्तान में और कौमी शाहरा को घेर लिया डॉक्टर महरंग बलोच और उनके हमनुआओं ने। वहाँ पुलिस से लाठी चार्ज नहीं, कहते गोलियां भी चली, वहाँ आंसू गैस भी चली, वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन दावा है कि हमारे 3 अफराद मारे गए और वो लाशें लेके बैठे हैं, और उनको खाली कराने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। तो हालात खासे कशीदा हो गया। अब जो सोशल ब्रिगेड है ना, जिसने जाली और फेक खबरें फैलाने की कसम खाई हुई है, और सिर्फ डॉलर गर्दी में कि डॉलर बाजी होती रहे, डॉलर का कारोबार चलता रहे, तो उसमें उनका दावा हर एक तरफ से ये है कि बड़ा जुल्म हो गया। यहाँ तक कि पीटीआई के मेन रहनुमा कह रहे कि मतलब सलमान राजा और दूसरे जो हैं वो हमनवा उनके और शहजाद अकबर वगैरह के, ये बड़ा जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, ये लाशें जो हैं ये गिराई जा रही हैं और गोलियाँ डायरेक्ट चलाई जा रही हैं। लेकिन सरकारी ज़राए का कहना ये है कि रेड जोन की तरफ जाना चाहते थे एहतजाजी, तो उनको रोका गया और उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की, इसलिए आंसू गैस इस्तेमाल की सब कुछ। लेकिन जब आंसू गैस इस्तेमाल की गई और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तो उन्होंने गोलियाँ चलाई दहशतगर्दों ने, और उनकी गोलियों से 10-12 एहलकार भी जख्मी हुए, जिसमें खातून पुलिस एहलकार भी मौजूद है, और वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन दूसरी जानिब जो कहा जा रहा है कि नहीं, हमारे 3 अफराद मार दिए गए हैं इसमें। तो ऐसे में जब दहशतगर्दी के खिलाफ एक फैसला हो गया कि बाकायदा ऑपरेशन शुरू हो गया, टारगेटेड यानी खुफिया इतलात पे, और KPK में तो बहुत तेज़ी से हो रहे, तो वहाँ जनाब मुराद सईद साहब जाग गए और वो कह रहे हैं सोशल मीडिया जो है हमारा वो एक वफादार PTI का हथियार है।
اس طرف سوشل میڈیا کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، جی آئی ٹی تحقیقات کر رہی ہے کہ ریاست مخالف پروپیگنڈے میں کون کون شامل ہے۔ 3 بڑے لیڈروں نے کہہ دیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے چلتا ہے کیسے چلتا ہے، جس میں اسد قیصر اور سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر خان تھے۔ لیکن علیمہ خان غصے میں مان گئی سب کچھ کہ جی جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ بانی کے چیئرمین کہنے پہ اور ان کی اعتماد پر ہے، تو جس سے ثابت یہ ہوا کہ 3 بڑے اکاؤنٹ جو چل رہے ہیں، جو ایک ان کا آفیشیل ہے پی ٹی آئی کا وہ، اور دوسرے 2 وہ تینوں اکاؤنٹ جو ہے عمران صاحب کی یعنی بانی چیئرمین کی مرضی سے چل رہے ہیں، اور علیمہ خان اس کی گواہ بن گئی کہ ان کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی۔ اب یہ جعفر ایکسپریس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو کے پی کے میں جو ہے وہ باقاعدہ وہ بے رحم آپریشن شروع ہو گیا، اور اطلاعات یہ ہے کہ اب دہشت گردوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ پہلے بھی بھاگ گئے تھے، اب پھر بھاگ جائیں گے، سرحد پار چلے جائیں گے، کہاں چلے جائیں گے؟ افغانستان کی حکومت کو کہا جاتا ہے کہ ان کو روکو، وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال اب پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ الٹیمیٹم دیا جائے گا، نوٹس دیا جائے گا، وارننگ دی جائے گی، نہیں تو پھر اندر گھس کے مارا جائے گا، ان کے ٹھکانے ختم کیے جائیں گے، جس طرح یہ ٹھکانے ختم کیے جا رہے ہیں، ان کے دوڑنے میں مجبور کر دیا، بالکل اسی طرح کیا جائے گا۔ تو کوئٹہ میں اس وقت جو ہے بہت برے حالات ہیں، بہت زیادہ کشیدہ حالات ہیں۔ قومی شاہراہ بند کر دی گئی تھی، لہٰذا مسافروں کو جو پورے پاکستان کی ٹریفک جو چلتی تھی اسے روک دیا گیا، رک گئی، معطل ہو گئی، تو معاملات تو گڑبڑ، تو حکومت نے خالی کرانا تھا۔ تو یہ مسئلہ وہاں پہ ایک باقاعدہ بن گیا کہ مارنگ بلوچ جو ہے نا وہ سامنے کود پڑی۔ پہلے انہیں نے جعفر ایکسپریس کے سانے پہ کوئی نہ مذمت کی، نہ افسوس کا اظہار کیا، کچھ نہیں کیا، اب یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کون کس سے جڑے گا ہم یہ نہیں جانتے، لیکن آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کہانی ہے۔ اچھا، اب مولانا صاحب ہر قیمت پہ پی ٹی آئی کو درکار ہے، پی ٹی آئی نے ان سے تعلقات بنانے کی بھی کوشش کی اور باقاعدہ ان سے رابطے بھی کی، اور رابطے تھے بھی، اور عمران خان صاحب نے تو غیر مشروط ان کی تمام چیزیں جو ہے مان لی کہ جو آپ کہتے ہیں ہم مان لیں گے، لیکن مولانا صاحب کہتے ہیں نہیں، ابھی بھی یہ نہیں نے رات تک کہتے رہے کہ قومی سلامتی میں جائیں گے اور صبح یہ نہیں آئے، لہٰذا ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ تو مولانا صاحب کو رام کرنے کے لیے پہنچ گئے قمر الزمان قاہرہ، سابق وفاقی وزیر، پیپلز پارٹی کے لیڈر، بڑے ذمہ دار، بڑے اہم آدمی اور بڑے دھیمے لہجے میں بات کرنے والے آدمی، وہ پہنچ گئے۔ پرانے تعلقات ہیں، جانا چاہیے، اور سیاست میں تو کوئی دروازہ کسی کے لیے نہیں بند۔ مولانا صاحب تو خود کہتے ہیں ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ کیا کچھ پی ٹی آئی نے ان کو نہیں کہا، لیکن انہوں نے ہمیشہ ان کے لیڈروں کے دروازے کھلے رکھے، بات چیت بھی کی، بلکہ ان کو واپسی پہ نماز پڑھا کے بھیجا کہ بھائی سارے پیچھے نماز بھی پڑھو، اسی طرح امام۔ لیکن ابھی تک معاملات ادھر سے بھی نہیں بنے۔ تو قاہرہ صاحب گئے کیا ماضی کی باتیں میں کہے کہ ہمارا آپ کا اتحاد چلتا رہا، پی ڈی ایم کی حکومت چلتی رہی، اس میں آپ سربراہ تھے، ہمارے ساتھ تھے، ہم اب بھی ساتھ ہیں، اور سیاستدان جو ہے وہ مل کے ہی بحران کا خاتمہ کر سکتے ہیں، لہٰذا ہوئی ان کو منانے گئے۔ ابھی اس کا کیا رزلٹ آیا کیا نہیں، لیکن بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ خطرناک حد تک خراب ہوتی جا رہی ہے، اور صدر مملکت نے کہا تھا کہ میں وہاں عید کے بعد کیمپ لگاؤں گا، لیکن کب لگے گا کہ ہم کچھ سے پہلے حالات خراب ہو گئے، کیونکہ مفاہمتی پالیسی کے جو بادشاہ ہیں نا وہ صدر مملکت ہے، آصف علی زرداری، کہ وہ دشمن کو دیکھ کے بھی دانت نکالتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، اور پھر اس کو دلائل سے راضی کرتے ہیں۔ تو امید تو بڑی تھی، لیکن یہ اس سے پہلے کام ہو گیا۔ اب معاملات جو ہیں وہ کسی اور طریقے سے سدھارے جائیں گے، لیکن حکومت اس پر بڑی سرگرم ہے اور چاہتی ہے کہ بلوچستان میں انریسٹ جو ہے وہ ختم ہو، عام لوگوں کو سکون ملے، اور سکون اور رواداری اور تحمل اور برداشت کے ساتھ قومی معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اچھا ہاں، خوشخبری یہ بتانا میں بھول گیا۔ خوشخبری ایک تو یہ ہے کہ نیوزی لینڈ میں تیسرا میچ جیت لیا پاکستان نے، یہ بھی خوشخبری ہے۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ جی ہم 2 روپے سے لے کے 8 روپے تک بجلی کا نرخ جو کم کرنے جا رہے ہیں، عوام کو فائدہ پہنچایا جائے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ فائدہ ہو، لیکن جناب کہتے ہیں نیکی کا کام، فلاحی کام گھر سے شروع ہونا چاہیے، اسلامی نقطہ نظر ہے کہ پہلے گھر سے یا ہمسائے سے شروع کریں۔ تو کابینہ نے اپنے گھر سے شروع کیا اور انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی، اور 188% تک بڑھی ہے تنخواہیں، تو یہ کام تو شروع ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ انہوں نے اپنی بڑھا لی، آپ کو بھی کوئی نہ کوئی رعایت دیں گے، سوچ رہے ہیں آپ کو لارا لپا اور خود میٹھا میٹھا حلوہ، ٹھیک ہے آپ۔ تو یہ معاملات اس طرح بھی چل رہے تھے، یہ خوشخبری بھی تھی، لیکن اصل جو ہے خوشخبری یہ ہے کہ قوم متحد ہے، اور سیاسی اور عسکری قیادت بھی متحد ہے، اور ان کا موقف ایک ہے، اور دونوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم
پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، اور اس میں بھی پاکستان نے بھی جو اپنی کوششیں شروع کی حکومت نے، اس میں یہ کہ پاکستان کا سیٹلائٹ انٹرنیٹ میں قدم آ گیا ہے، قدم رکھ لیا ہے، اور وہ جو ہے نا اسٹار لنک، اس کو بھی عارضی طور پہ اجازت دے دی ہے، اور ایلون مسک کی کمپنی ہے، اور یہ صدر ٹرمپ کے پارٹنر ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت تک اتنی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں، لیکن اپنے آداب و لحاظ کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔